نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولو ترى إذ وقفوا على النار، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر جب کھڑے کیے جائیں گے وہ آگ پر، فقالوا پس کہیں گے اس وقت یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہائے ہلاکت ہماری، کاش کہ ہم لوٹائے جاتے اور نہ جھٹلاتے اپنے رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ہم ایمان والوں میں سے، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے جو چھپایا جاتا تھا اس سے قبل، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر وہ لوٹائے بھی گئے پھر لوٹ کر جائیں گے انہی کاموں کی طرف جن سے روکے گئے تھے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور کچھ نہیں مگر یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے پاس، قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا وربنا، کہیں گے جی ہاں اور قسم ہے ہمارے رب کی، قال فذوقوا العذاب، تو اللہ کا حکم ہوگا چکھو عذاب کو، بما کنتم تکفرون، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الانعام کا تیسرا رکوع آیت نمبر 27 سے لے کر 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ منکرین، کفار، مشرکین کا تذکرہ گزشتہ سبق میں بھی آپ حضرات نے سنا کہ بعض ان میں ایسے بھی ہیں جو قرآن کی طرف کان لگاتے ہیں
لیکن دلوں پر پردے اور کانوں پر بوجھ ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں۔ اور نعوذ باللہ قرآن پاک کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کہانیوں اور قصوں کی کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور باقی لوگوں کو بھی روکتے ہیں اس سے اور خود بھی دور بھاگتے ہیں اس سے، حالانکہ وہ نقصان اپنی ذات کا ہی کر رہے ہیں اور کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ آج کے سبق میں بھی انہی کا تذکرہ ہے کہ اب تو یہ نہیں مان رہے، لیکن روز محشر جب عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تب یہ مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ جب عذاب سامنے آ جائے اور انسان دیکھ لے پھر تو فرعون جیسا ظالم بھی مان ہی گیا تھا۔ خود قرآن پاک میں ہے حتی اذا ادرک الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب ڈوبنے لگا نا فرعون تو کہنے لگا میں بھی ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ رب کی طرف سے جواب ملا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تو اب ایمان لاتا ہے، پہلے تو بڑا فسادی تھا، پہلے تو بڑا منکر تھا، میں نے اپنے 2 نبی تیرے پاس بھیجے تھے، موسیٰ اور ہارون علیہم السلام، اور تو نے ان کی ایک نہ سنی، مقابلے پر اتر آیا، جب عذاب آیا تو کہتا ہے اب میں ایمان لاتا ہوں۔ معلوم ہوا عذاب دیکھنے کے بعد کا ایمان نافع نہیں ہوتا، نفع نہیں دیتا، ایمان غیب کا نفع دیتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں نا، دیکھنے کے بعد تو پھر ہر کوئی مان جاتا ہے، پیغمبر کی زبان پر یقین کر کے اللہ کے کلام کو حق تسلیم کرتے ہوئے جو بات مانی جائے وہ ایمان نافع ہوتا ہے۔ اللہ میں مرتے دم تک اس غیب والے ایمان پر پختہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَى، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر، اذ وقفوا علی النار، جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک تو وہ منظر ہوگا جب جہنم کے اوپر جو پل ہے نا، جس کو ہم پل صراط کہتے ہیں، وہاں سے گزرنا، نیچے جہنم بھڑک رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں سورہ مریم میں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، تم میں سے جتنے لوگ بھی ہیں ہر ایک نے اس پل کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہو چکا ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، سب نے گزرنا ہے۔ نیچے جہنم بھڑک رہی ہے، اوپر سے سب نے گزرنا ہے۔ پھر ثم ننجی الذین اتقوا، پھر تقوی والے نجات پا جائیں گے، پار ہو جائیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالم جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ تو اس وقت تو پھر سب مانیں گے اور ہر ایک کا دل دھڑکے گا، کلیجے منہ کو آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ، اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے اور آنکھیں بالکل پھڑک رہی ہوں گی ڈر کے مارے۔ لیکن اس وقت کا ماننا تو پھر کیا فائدہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ وہ منظر بھی آپ دیکھتے جب انہیں آگ کے کنارے پر کھڑا کر دیا جائے گا اور فرشتے ان کو کھینچ کر دوزخ کی طرف لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے مجرم آدمی، قرآن بیان کرتا ہے اللہ کا حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اس مجرم کو، زنجیروں میں جکڑو اس کو اور جا کر دوزخ کی آگ کے اندر گھسیٹو اس کو۔ جو ہی دوزخ کے کنارے پر جائے گا فقالوا، پھر چیخ پڑیں گے وہ سارے جہنمی اور کہیں گے یا لیتنا، ہائے ہلاکت ہماری، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش کہ ہم واپس لوٹائے جائیں اور پھر اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت تو حسرت کے ساتھ کہیں گے وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم واپس جا کر ایمان والوں میں سے ہو جائیں، اب دنیا میں بھیجا جائے،
اب دنیا میں ہمیں وقت دیا جائے، اب ہمیں مہلت دی جائے، کاش ہم دنیا میں چلے جائیں، اللہ کی آیتیں بھی پڑھیں گے اور سنیں گے اور مانیں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، اللہ کے کسی حکم کا انکار نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے اچھے ہو، ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ نہیں، تیار نہیں ہو گئے۔ بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو گیا جو پہلے مخفی تھا۔ پہلے جہنم کے تذکرے سنتے تھے، اب بھڑکتی ہوئی جہنم سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کی آیت کی تشریح میں، قرآن کی آیت یہ ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پتہ ہے جہنم کو کیسے لایا جائے گا؟ 70,000 لگام ڈالی ہوگی، ہر لگام کو تھامنے کے لیے 70,000 فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہوگی۔ اس قابو کرنے کے باوجود بھی پھر بھی دوزخ تھاڑے گی، پھر بھی چیخے گی اور کہے گی این ابنائی، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ جنہوں نے کفر کیا وہ کہاں ہیں؟ وہ میرے بیٹے ہیں، وہ میرے پیٹ کے اندر آئیں گے۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، جب اللہ جہنم سے کہیں گے اب بھر گئی ہے کہ نہیں بھرے گی، وہ کہے گی هل من مزید، اور بھی کوئی اللہ کا باغی ہے تو لے آئے، میرے اندر بڑی جگہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہاں کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہم مانتے ہیں، لیکن نہیں، بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، ظاہر ہو گیا جو پہلے ان کے لیے مخفی تھا، اور حالت ان کی ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر انہیں بالفرض دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، پھر بھی لوٹ کر وہی کام کریں گے جن سے اللہ نے پہلے ان کو منع کیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے دوبارہ لوٹائے جائیں گے، پھر کیوں وہ کام کریں گے؟ دیکھو ہم نہیں حادثے کے وقت، زلزلے کے وقت توبہ کر لیتے، سب نہیں استغفار کر توبہ استغفر اللہ جی اللہ کا عذاب آ گیا جی ڈرو جی، اور بعض دفعہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسرے دن پھر ہماری وہی حالت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لکاذبون، اگر یہ لوٹائے جائے پھر وہی کام کریں جس سے وہ روکے گئے۔ تو آج اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مان لیتے تاکہ آخرت میں کام آئے؟ ذرا آپ 18واں پارہ نکالیں سورۃ المؤمنون، اس جگہ پہ نشان رکھنا، پھر ایسا نہ ہو کہ پھر یہ گم ہو جائے۔ 18واں پارہ نکالیں، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمنون، صفحہ نمبر ہے 315، صفحہ نمبر 315، آیت نمبر ہے 99، آیت نمبر 99 سورۃ المؤمنون، اور صفحہ نمبر 315، 18واں پارہ۔ آیت نمبر 199۔ موت سے پہلے پہلے کا ایمان تو نافع ہے، موت آ جائے، قیامت آ جائے، پھر ایمان نافع نہیں، پھر انسان بڑی منتیں کرے گا، بڑی التجائیں کرے گا، بہت روئے گا میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، بہت چیخے گا، لیکن اس کا رونا دھونا نہیں سنا جائے گا۔ دیکھیے جی صفحہ نمبر 315، آیت نمبر 99، فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ایک بندے کو موت آئے گی، یعنی نافرمانوں مجرموں میں سے ایک کو موت آئے گی، اللہ موت کی سختی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قال رب ارجعون، اس وقت کہے گا اے میرے پروردگار مجھے لوٹا، اس وقت رب کے سامنے فریاد کرے گا، جب کوئی نظر نہیں آتا تو پھر اللہ ہی نظر آتا ہے۔ قال رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، فیما ترکتو، جو پہلے میں چھوڑ چکا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کلا، بس
ہرگز نہیں، مہلت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ انہا کلمۃ هو قائلها، یہ ایک کلمہ ہے وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب آگے برزخ کا جہان ہے، قبر کا جہان ہے، اب قیامت تک اس نے برزخ والے جہان میں رہنا ہے، پھر قیامت کا دن ہوگا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، نہ کوئی رشتے ناتے اس دن ہوں گے اور نہ کوئی کسی سے حال حوال پوچھے گا، بلکہ حالات یہ ہوں گے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان بھاری ہو گئے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے، اللہ میں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو، فی جہنم خالدون، جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور پتہ ہے جہنم میں کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، جلا ڈالے گی ان کے چہروں کو آگ، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ جہنم میں بد شکل بن کر رہنے والے ہوں گے۔ پھر جہنم میں جب جل رہے ہوں گے، پھر اللہ کی طرف سے سوال ہوگا، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتیں تم پر نہ پڑھی گئیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تم ان کو جھٹلاتے تھے، کیا میرا قرآن نہیں آیا تھا؟ کیا میری فرمان اور آیات نہیں آئی تھی تمہارے پاس؟ قالو، آگے جہنمی کہیں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے ہمارے پروردگار غالب آ گئی ہماری اوپر ہماری بدبختی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم بھٹکنے والی قوم بن گئے، ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب نکال ہمیں اس دوزخ سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر پھر ہم نے لوٹ کر وہ کام کیے یقیناً ہم بڑے ظالم ہوں گے، یعنی اب نہیں یا اللہ تیری نافرمانی کریں گے، ایک بار یہاں سے نکال۔ اور اللہ کا جواب سنو، قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، دفع ہو جاؤ اسی میں اور میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ استغفر اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ میرے بھائی آج اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے آؤ میرے سامنے، توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے کے لیے ہر وقت در کھول کر بیٹھا ہوں۔ من یغفر الذنوب الا اللہ، اللہ نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ ایک وقت آنے والا ہے، اگر آج نہیں کوئی سنے گا نا، اس وقت وہ چیخے گا اور چلائے گا، رب کہے گا لا تکلمون، جاؤ میرے ساتھ کلام نہ کرو۔ واپس آئیے جی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہم لوٹاؤ، فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، نہ لوٹایا بھی نہیں جائے گا، لیکن اگر لوٹائے بھی تو انہوں نے پھر بھی وہی کام کرنے ہیں۔ یہ تو وقتی جہنم کا عذاب ہے، اس کو دیکھ کر یہ چیختے اور کہتے ہیں ہمیں لوٹاؤ۔ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ جرم ان کا کیا ہے؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے دنیا میں یہ بھی کہا، یہ بھی کہتے ہیں، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ، فرمایا یہ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، یہ اور کچھ نہیں، بس یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں قبروں سے کوئی نہیں اٹھایا جائے گا۔ او جی خواہ مخواہ کی باتیں ہیں، مر جائیں گے پھر کیسے اٹھیں گے جی، بس جب تک زندگی ہے عیاشی کرو، آگے کچھ بھی نہیں ہے جی۔ یہ انکار کرتے تھے آخرت کا۔ اور ہمارے یہاں پنجابی میں بھی ایک اس طرح کا بیہودہ جملہ مشہور ہے، اے جہان مٹھا تھے اگلا کہیں ڈٹھا، یعنی یہاں یہی جہان ہے، اسی میں کر لو جو کچھ کرنا ہے، آگے کیا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اگر یہ سمجھ کر کہا جائے تو کلمہ کفر ہے۔ اگلا جہان تو ہمیں رب نے بتایا ہے، رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ تو وہ بھی یہ کہا کرتے تھے، آپ کو علم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی اس میں منکرین ایک تو عقیدہ توحید کے منکر تھے بنیادی طور پر، تو اس کے بعد عقیدہ قیامت کے منکر تھے،
اور اس بات سے انہیں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس کو قرآن نے کئی جگہ بیان بھی کیا۔ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم چورا چورا ہو جائیں گے پھر کیسے اٹھائے جائیں گے، ہیہات لما توعدون، یہ بات تو بڑی عقلوں سے دور ہے اور بعید ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایک بدبخت بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور اس کو یوں مسلا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پوچھنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا؟ فرمایا ہاں، اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے نہیں۔ اللہ نے سورہ یاسین میں فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، دیکھو اس کو میرے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور بھول گیا نا اپنی تخلیق کو۔ قال، کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي انشاها اول مرہ، کہ میرے پاک پیغمبر وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ اپنی پیدا کردہ ہر چیز کے ساتھ خوب علم رکھنے والا ہے۔ کوئی ذرہ کہاں گیا، کوئی بال کدھر گیا، کوئی میت کا حصہ کہاں گیا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، زمین نے کروٹ لی تو نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اور ہوا کے جھونکے اڑا کر کہاں سے کہاں لے گئے، تمہیں تو نہیں پتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اللہ اپنی ساری خلق سے علم رکھنے والا ہے، وہ غافل نہیں ہے، اسے پتہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن جب سور پھونکا جائے گا، رب کی طرف سے اعلان ہوگا چلو بوسیدہ ہڈیو اٹھو، اور پھر سب قبروں سے اٹھیں گے اور کسی کو بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے، سب محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی کا سوال تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، اے اللہ کیسے آپ مردوں کو زندہ کریں گے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تیرا ایمان نہیں؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو یا اللہ 100% ہے، میں وہ کیفیت اور منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ایسے کر فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، فصرہن الیک، ان کو اپنی طرف مائل کر، پھر انہوں کے ذبح کر اور ٹکڑے کر، پہاڑوں پر رکھ دے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا مختلف پہاڑوں پہ ان کے حصے رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار، جیسے دنیا میں انسان اپنے پرندوں کو بلاتا ہے وہ بھاگ کے آ جاتا ہے، کبوتروں والا کبوتروں کو بلاتا ہے، مرغوں والا مرغوں کو بلاتا ہے، آ جاتے ہیں۔ فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو بلا، یأتینک سعیا، اسی طرح دوڑتے ہوئے آئیں گے جیسے پہلے آیا کرتے تھے، اور جان لے کہ ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو وہ کرنا چاہے وہ کر دیتا ہے، اور اس کے اس امر اور فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ غیر علیہ السلام نے دیکھا بستی اجڑی پڑی ہے، کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام، اللہ نے 100 سال کے لیے حضرت کو وہیں موت عطا فرما دی، پھر اللہ نے اٹھایا، 100 سال بعد اٹھے، پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کہا جی شاید 1 یا 2، 1 دن یا آدھا دن یہاں پہ ٹھہرے ہو؟ فرمایا نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال آپ یہاں پر ٹھہرے ہیں۔ کھانا دیکھیے، دیکھا کھانا تو تر و تازہ، دیکھا کھانا تو تر و تازہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ موت کے بعد انبیاء کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی، انبیاء کے جسم تو رہے اپنی جگہ پر، اس کھانے کو بھی اللہ نے بوسیدہ نہیں ہونے دیا جس کھانے نے نبی کے جسم میں جانا تھا، کھانا تر و تازہ۔ اور دیکھ ذرا اپنی سواری اور گدھے کی طرف، جو ہی گدھے کی جانب دیکھا وہ تو گیا جناب، مر بھی کھپ گیا تھا اور مٹی اس کو کھا گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھوڑا سا نشان پڑا ہوا تھا، اور میرے پیغمبر دیکھ اب ذرا، دیکھ ذرا ہم کیسے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں، کیسے پھر اس کو تیار کرتے ہیں، جس طرح ہم اس تیری سواری کو زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، ایسی پوری کائنات کو بھی زندہ کرنے پہ قدرت رکھتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا سب قبروں سے اٹھ کر محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ بہرکیف فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہ صرف دنیا کی زندگی ہے جی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ولو تری،
کاش کہ آپ وہ منظر بھی دیکھتے، اذ وقفوا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، علی ربہم رب کے سامنے، رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، پھر اللہ ان سے پوچھے گا قال الیس ھذا بالحق، اور تم نہیں مانتے تھے نا قیامت کو، اب بتاؤ قیامت حق ہے یا نہیں ہے، سچ ہے یا نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، جی جی بالکل سچ ہے، وربنا وہ قسمیہ، قسم ہے رب کی سچ ہے۔ قال فذوقوا العذاب، اب چکھو عذاب کو۔ کیوں؟ بما کنتم تکفرون، تم دنیا میں انکار کرتے تھے نا، ایمان تو دنیا میں لانا تھا، اب یہاں تو ایمان کی جگہ نہیں ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا تو کھیتی ہے آخرت کی، یہاں پر بو گے تو وہاں کاٹو گے، وہاں تم کہو کہ جناب میں بولوں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب زمیندار گندم کی بوریاں اپنے ریڑے اور اپنے جناب ٹریکٹر ٹرالی پہ رکھ کے گھر لے جا رہا ہو تو میرے جیسا کہے او ہو یاد ہی نہیں رہے جی فصل کاشت کرنی، میں اب کاشت کرتا ہوں، تو ہر کوئی کہے گا پاگل اب کاشت کا وقت ختم ہو گیا، اب تو گندم کاٹی جا چکی ہے اور ہر کوئی بوریاں بھر کے گھروں کو لے کر جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کہو گے ہم اب عمل کرتے ہیں، بابا اب عمل کا وقت ختم ہو گیا، وہ وقت چلے گئے جب تمہارے پاس میری آیات آتی تھیں اور تم ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ رب العالمین موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے جی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور کاش کہ آپ دیکھتے جب وہ کھڑے کیے جائیں گے آگ پر، فقالوا پس وہ کہیں گے یا لیتنا ہائے ہلاکت ہماری، نرد ولا نکذب بآیات ربنا، ہم لوٹائے جاتے اور نہ جھٹلاتے اپنی رب کی آیتوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جاتے ہم ایمان والوں میں سے، بل بدا لہم، بلکہ ظاہر ہو گیا ان کے لیے، ما کانوا یخفون من قبل، جو وہ چھپاتے تھے یا جو مخفی تھا پہلے، ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنہ، اور اگر وہ لوٹائے گئے پھر بھی لوٹ جائیں گے انہی کاموں کی طرف جن سے روکا گیا تھا، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں، وَقَالُوا، اور کہا انہوں نے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ اور کچھ نہیں ہے مگر صرف دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہم اٹھائے نہ جائیں گے، وَلَوْ تَرَىٰ اذ وقفوا علی ربہم، اور کاش کہ آپ دیکھتے وہ منظر جب وہ کھڑے کیے جائیں گے رب کے سامنے، قال الیس ھذا بالحق، پھر اللہ پوچھے گا کیا یہ حق نہیں ہے، قالوا بلا وربنا، کہیں گے جی ہاں قسم ہے رب ہمارے کی، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، پھر اللہ کہے گا چکھو عذاب کو اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔